السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ہزار داستان داستان الف لیلا میں وزیر نے آ کر نور الدین کو آزاد کرایا اور خلیفہ کے سامنے ان دونوں کو پیش کر کے عرض کیا کہ اگر میں ایک ساتھ بھی دیر سے پہنچتا تو نور الدین قتل ہو چکا ہوتا۔ خلیفہ کو بہت ناگوار گزرا۔ اس نے زرین شاہ سے پوچھا کہ تم نے کیوں حکم عدولی کی؟ زرین شاہ نے کل سچا واقعہ عرض کر دیا کہ میرے وزیر نے امیر المومنین کے حکم میں کوئی گڑبڑی کر دی تھی اور مجھے بہکا دیا، ورنہ نور الدین کو بلا کر دریافت کر لیا جائے، بلکہ میں تو اسی وقت تعمیل حکم کو تیار تھا۔ خلیفہ نے سوئی کو تو اسی وقت قتل کرا دیا اور زرین شاہ کو معاف کر دیا اور نور الدین کو خواہش پر دوبارہ حاکم بنا کر بصرہ بھیج دیا۔ نور الدین بغداد آ گیا۔ خلیفہ نے حسن افروز اسی کو بخش دی اور ایک معقول وظیفہ مقرر کر دیا، نیزہ اجازت دے کر دربار خلافت میں آتے رہا کر۔ نور الدین حیران تھا کہ خلیفہ کا وزیر عین وقت پر پہنچا۔ اس نے حسن افروز سے بھی ذکر کیا۔ حسن افروز کہنے لگی کہ تمہارے بصرہ جانے کے بعد کئی روز تک اطلاع نہ ملی تھی، میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن بیٹھی ہوئی فراخیہ شعر گا رہی تھی کہ خلیفہ تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے خادم نور الدین کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس وقت خلیفہ کو یاد آیا اور انہوں نے وزیر کو بھیجا۔ نور الدین نے بغداد میں ایک خوبصورت مکان لے کر اور حسن افروز کے ساتھ شریفانہ زندگی گزارنے لگا۔ نور صبح ظاہر ہو چکا تھا۔ شہریار بسترہ استراحت سے اٹھا اور حاجات ضروریہ میں مشغول ہو گیا اور شہرزاد کے قتل کا حکم نہیں دیا گیا۔ آئندہ شب دینازاد نے پھر شہرزاد سے کہانی کی فرمائش کی تو شہرزاد نے دوسری کہانی شروع کی۔ ایران کا شہزادہ اور جواہر شہزادی۔ کسی زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام شہزمان تھا۔ 100 سے زیادہ کنیزیں اور بیگمات اس کے حرم میں تھی، لیکن اولاد کسی کی نہ تھی۔ لیکن اس کو لڑکے کی بہت تمنا تھی اور روز ایک تاجر کنیزیں لایا۔ ان میں سے ایک کنیز اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ نے عمر بھر اسی عورت نہ دیکھی تھی۔ شہزمان اس کو دیکھ کر عاشق ہو گیا اور 10,000 دینار دے کر خرید لیا۔ چند روز کنیز کو باعزاز محل میں رہنے کا حکم دیا تاکہ سفری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس عرصے میں بھی بادشاہ روز کنیزیں کے پاس جاتا، گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ خاموش رہتی اور کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی۔ شہزمان کی محبت برابر بڑھتی رہی اور عشق جنون کی حد تک پہنچا، مگر وہ کنیز منہ نہ کھولی اور نہ کچھ بولی۔ شہزمان نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو آزاد کر دیا اور باقی تمام کنیزوں کو انعام و اکرام دے کر آزاد کر کے رخصت کر دیا۔ بیگمات کو بھی چھوڑ دیا اور اجازت دے دی کہ جہاں چاہے نکاح کر لیں۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن نئی کنیز بدستور چپ رہی۔ شہزمان دن رات پروانہ وار نثار رہتا۔ سینکڑوں غلام و کنیزیں خدمت میں موجود رہتی۔ عرض دلجوئی میں کوئی شکل ایسی نہ تھی جو بادشاہ نے استعمال نہ کی ہو۔ آخر ایک روز یہ سوچا کہ اس سے عقد کر کے قربت حاصل کروں۔ ممکن ہے اس وقت ہی مہر خاموشی ٹوٹے۔ شادی کر لی اور شب عروسی میں وہ چاہا کہ وہ بات کرے، لیکن اس نے منہ نہ کھولا۔ بادشاہ جب قربت سے فارغ ہوا تو اس کو محسوس ہوا کہ زندگی کا آج جو خط ملا ہے وہ کبھی تصویر میں بھی نہ آیا تھا۔ شہزمان ایک شب باشی میں اس کو 100 گنا گرودیدہ ہو گیا۔ اسی حالت میں 2-3 ماہ گزر گئے۔ ایک روز بادشاہ نے بڑی محبت سے اس کنیز کو جواب بیگم بن چکی تھی کہا کہ تمہاری محبت اور حسن سلوک نے میری بہت متاثر کیا۔
میری التجا ہے کہ اپنا منہ کھولو اور حال سناؤ۔ بیگم نے بادشاہ کی التجا سے متاثر ہو کر لب گفتار کی کہ میں ایک بحری بادشاہ کی لڑکی ہوں، میرا نام گلنار ہے۔ والد کا انتقال ہوا تو میرے قریب کے دریائی بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ میرے بھائی ملک صالح نے مقابلہ کیا۔ شروع میں ہم لوگ مغلوب ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ حملہ کر کے بھائی نے اپنی سلطنت واپس لے لی۔ اسی دوران میں بھائی سے ایک بات پر میری لڑائی ہو گئی۔ میں دریا سے نکل کر خشکی پر آ گئی۔ شروع میں جزیرہ قمر میں نے قیام کیا۔ وہاں ایک شخص آیا، مجھے اپنے گھر لے گیا اور شادی کرنی چاہی۔ میں نے انکار کیا اور اس کو سمجھایا کہ میں بحری مخلوق ہوں، میرا تمہارا کیا ساتھ، لیکن وہ بے وقوف نہ مانا اور زبردستی کرنی چاہی تو میں نے اس کو اسی سزا دی کہ زندگی بھر فراموش نہیں کرے گا۔ مجبور ہو کر اس نے مجھے کچھ نہ کہا اور تاجر کے ساتھ فراہم کر دیا جو آپ کے پاس لایا تھا۔ وہ نیک آدمی تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ آپ کے پاس آ کر بھی میرا ارادہ یہی تھا کہ آپ نے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کیا تو سختی سے پیش آؤں گی، لیکن یہاں تمہاری محبت نے مجھے جیت لیا۔ میں نے وہ مہربانی دیکھی کہ تم نے اپنی بیگموں اور کنیزوں کو میرے لیے چھوڑ دیا، اور پھر بھی میرے ساتھ تمہارا تعلق والہانہ تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت بڑھتی گئی، چنانچہ میں نے اپنی آپ کو تمہارے حوالے کر دیا۔ آج مجھے اپنے عزیز یاد آ رہے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ان کو بلاؤں اور تم سے ملاؤں۔ شاہ زمان نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو، لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہارے بغیر میرا جینا مشکل ہوگا۔ گلنار نے بادشاہ کے سینے پر اپنے سر کو رکھتے ہوئے کہا کہ تم خواہ مخواہ وہم کیوں کرتے ہو، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جب میں نے شادی منظور کر کے اپنی عزت تمہارے نظر کر دی، اب باقی کیا رہا؟ میں خود بھی زندگی بھر تم سے جدا نہیں رہنا چاہتی۔ دونوں ایک طرح زار و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ بادشاہ دو آرزوئیں ایک ساتھ پوری ہو گئی، یعنی ملکہ امید سے بھی تھی اور گفتگو بھی کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد گلنار نے انگوٹھی میں آگ روشن کی اور سندل کا برادہ جلا کر کچھ پڑھتی رہی۔ بادشاہ کو اس کے قریب کے کمرے میں ایسی جگہ بٹھا دیا تھا جہاں وہ سب کو دیکھ سکے۔ جس محل میں یہ لوگ رہتے تھے وہ بالکل لب دریا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دریا کے پانی میں ایک تلاطم پیدا ہوا، پھر ایک طلائی بالوں والا جوان اور 5 خوبصورت لڑکیاں اور ان سب کی ہم شکل ایک بوڑھی عورت پانی سے نکلی اور محل میں سیدھا اس جگہ پہنچی جہاں گلنار بیٹھی تھی۔ گلنار ان کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سب گلنار سے ملے اور دیر تک پیار سے اس کو سینے سے لگائے رکھا۔ بحری شہزادی کی اپنے عزیزوں سے ملاقات۔ بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بیٹی تم اتنی مدت تک کہاں رہی اور ہمیں کیوں اپنے حالات سے بے خبر رکھا؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہاری جدائی میں کیا گزری؟ تمہارے بھائی نے زیر بحر کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں تجھے تلاش نہیں کرایا، اور اس وقت کو یاد کر کے روتا رہا جب تم سے معمولی بات پر جھگڑا کر بیٹھا تھا۔ گلنار نے سر جھکایا اور کہنے لگی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں آپ سے اور بھائی جان سے معافی چاہتی ہوں۔ ملک صالح نے اپنی بہن کے سر پر
ہاتھ رکھ کر پیار کیا اور کہنے لگا، نہیں بہن، غلطی میری تھی اور مجھے امید ہے کہ تم نے بھی معاف کر دیا ہوگا۔ خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ آج تم بھی ہم سے مل گئی اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اپنی سلطنت چلو۔ بادشاہ نے جب ملک صالح کا یہ مشورہ سنا تو زمین پیروں تلے سے نکل گئی، کیونکہ وہ گلنار کو پیار کرنے لگا تھا، اس کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ گلنار نے کہا کہ حالات نے مجھے ایک ملک کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ اپنی تمام بیگمات کو اس نے چھوڑ دیا اور مجھ سے بے حد احساسات کیے، چنانچہ میں نے اس کو چاہنے لگی اور شادی کر لی۔ اب میرا جانا دشوار ہے، شاید میں اس کی جدائی برداشت نہ کر سکوں، لیکن ملنے جلنے کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی اور آپ سب کی بھی تشریف لا کر میری عزت افزائی کرتے رہا کیجیے۔ گلنار کا یہ جواب سن کر بادشاہ کو اطمینان ہو گیا، لیکن گلنار کی بہنیں آپ دیدہ ہو گئی اور کہنے لگیں کہ خدا کی مرضی یوں تھی، کیا ہو سکتا ہے؟ ملک صالح اور اس کی والدہ نے گلنار کو کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ ہم سب ان سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ گلنار اٹھ کر بادشاہ کو اپنے ہمراہ لائی۔ سب لوگوں نے بڑی محبت سے ملاقات کی۔ ملک صالح نے اس حسن سلوک کے لیے جو بادشاہ نے گلنار سے کیا تھا شکریہ ادا کیا۔ گلنار کی والدہ نے اپنے داماد کو بہت پیار و محبت سے سینے سے لگایا۔ بادشاہ نے ان کی تشریف آوری پر بڑی مسرت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ شہزادی نے مجھے نوازیا، ان کی ذرا نوازی ہے۔ حقیقتاً میں اس قابل نہ تھا کہ مجھے زندگی بھر ان کی خوشنودی مزاج کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ لوگوں سے عزیزداری باعث صدا فختار ہے کہ مجھے امید ہے کہ کبھی کبھی غریب خانے کو اپنی آمد سے شرف ملاقات بخشتے رہیں گے۔ ملک صالح بادشاہ کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوا کہ بڑا صالح اور قابل آدمی ہے۔ پھر دسترخوان چنا گیا اور سب نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ 3 روز تک بادشاہ نے سب کو مہمان رکھا اور خاطر و مداورت میں ایسا مبالغہ کیا کہ شاہان ہفت اقلیم نہ کر سکتے۔ اس کے بعد بہت سب رخصت ہو کر جانے لگے تو گلنار نے ماں کو بتایا کہ میں امید سے ہوں، وقت ضرورت آپ کو اطلاع دوں گی۔ ملک صالح وغیرہ جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے۔ بادشاہ اور گلنار کی زندگی بڑے پیار و محبت سے بسر ہوتی رہی، یہاں تک کہ ولادت کا وقت آ گیا۔ خدا نے چاند سا بیٹا دیا اور اس کا نام بدر رکھا گیا۔ بادشاہ نے بہت مال و دولت تقسیم کیا اور تمام حدود مملکت میں جشن منانے کا حکم جاری کر دیا۔ گلنار کے بھائی بہنوں کو بھی اطلاع ملی، وہ سب بھانجے کو دیکھنے کے لیے آئے اور کئی روز مقیم رہے، مگر ملک صالح ایک روز بدر کو لیے ہوئے ٹہل رہے تھے کہ دفعتاً دریا میں ماں بچے کے گود گئے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، لیکن گلنار نے ہنس کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، وہ بچے کو اندرون دریا کی سیر کرا کر لے آئیں گے اور آئندہ پھر بچے کو دریا میں کود جانے سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ماموں کا بھانجے کو لے کر دریا میں کود جانا۔ تو یہ اس پارٹ کو ہم یہیں پر ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں نیکسٹ کہانی کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے، اسی کہانی کا ایک اور پارٹ لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس کہانی کو اس طرح سے آپ تک پہنچاتے ہیں، وہ پسند آتی ہے تو ایک لائک شیئر سبسکرائب تو بنتا ہے۔ اور ایک بات اور، اگر ہماری کہانی میں بولنے میں کوئی کمیاں ہیں تو آپ ہمیں بول سکتے ہیں اور ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔
کمی کوتاہی ہو تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے آگاہ کر دیں۔ اللہ حافظ۔